جس بندے یا بندی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور کچھ نہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی 52.5 تولے یہ اکائی ہے۔ اور تیسری بات، تمام ملی جلی چیزیں کی بھی چاندی کے برابر اکائی ہے 52.5 تولے، یعنی کچھ تھوڑا سا سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی، یہ مکس اکثر لوگوں کے پاس ماحول ہوتا ہے۔ اس میں 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر اس کے پاس سال بھر یہ چیز ہو تو زکوٰۃ اس پہ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کی قیمت کا تعین چاندی کی قیمت پہ ہوگا۔ 52.5 تولے آج کل چاندی جو ریٹ ہے تقریباً 80-84 ہزار کے قریب جو زکوٰۃ بنتی ہے، جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو یا اماؤنٹ ملا کے چاندی سونا ملا کے اس کے پاس جمع ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ تجارتی مال کے بارے میں بھی حکم ہے کہ جو تجارتی سامان ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جس سے وہ تجارت کرتا ہے، اس تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ استعمال کی چیزوں پر جو ایکسٹرا ہوں، ایک گاڑی، موٹر سائیکل، ایک گھر مستثنیٰ ہے، ایک سے زیادہ چیزیں جو ہوں گی وہ بھی اکاؤنٹ ہوں گی زکوٰۃ میں۔ ایک سے موٹر سائیکل زیادہ ہیں، گاڑی زیادہ ہے، گھر زیادہ ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کی تاریخ مقرر ہے جب 1 سال ہو جائے، وہ کوئی سا بھی مہینہ آئے اس ماہ میں زکوٰۃ دے۔ زیادہ تر لوگوں نے روٹین رمضان المبارک میں بنا رکھی ہے تو یہ درست نہیں۔ مال کی آمد دیکھی جائے گی، جب مال آیا، جس ماہ آیا اسی ماہ زکوٰۃ ہوگی۔ کئی سالوں سے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ نے ہدایت دے دی، اب اسے ان سالوں کی بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اسی طرح گروی مال یا پگڑی وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں، یا قرض پر رقم دے دی ہے اس کی بھی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اسی طرح زیور کی زکوٰۃ بیوی یا شوہر دے، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو جو بھی مالک ہے وہ دے گا۔ زیور بیوی کی ملکیت ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتفاق رائے سے اس کا شوہر ادا کر دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ مشترکہ مال کی زکوٰۃ کے بارے میں جو حکم ہے، اپنے حصے کے مال کی زکوٰۃ دیں، جتنا % اس کا حصہ ہے اس حصے سے اندازہ لگائے۔ یہ بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے یہ درست نہیں، اختیار مالک کو ہے جس کی رقم ہے، بینک مالک نہیں ہے، جس کی رقم ہے وہ اپنی اندازے سے، حساب سے جس کو چاہے زکوٰۃ دے جو مستحق ہو، بینک کو اختیار نہیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے کسی کو بطور قرض بھی دے سکتے ہیں، یکمشت بھی، تھوڑی تھوڑی بھی، نام لیے بغیر زکوٰۃ فطرانہ ادا کرتے ہوئے اس کو بتانا کہ یہ زکوٰۃ کے یا فطرانے کی رقم ہے، یہ جرم ہے، یہ تحقیر ہے۔ بن بتائے آپ نے دینا ہے، گفٹ کی شکل میں، عیدی کی شکل میں، سپورٹ کی شکل میں، مدد کی شکل میں، اور جس طرح کی اس کو ضرورت ہے اس طرح کی ضرورت بنا کے اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا لے دے،
دوائی کی ضرورت ہے، فیس کی ضرورت ہے، کھانے کا راشن لے دیں، کھانے کی ضرورت ہے، بل نہیں ادا ہو رہا اس کی طرف سے، تو جس طرح کی ضرورت ہے اسی طرح کا بن کے اس کو دیں، اور اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا فطرانہ دے رہا ہوں۔ اس طرح اس کی حیثیت جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہو جائے گی، وہ شرمندگی فیل کرے گا، اور آپ یہ متکبرانہ انداز شو ہوگا۔ تو آپ نے بتائے بغیر نیت بس ہوتی، آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں۔ یا قرآن مجید کے مطابق 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے: فقیر، مسکین، عاملین، مؤلفین، رقاب، غارم فی سبیل اللہ اور مسافر۔ فقیر جو ایسا شخص جس کا گزر مشکل سے ہوتا ہو، چاہے اس کی تنخواہ بھی ہو، گھر بھی ہو، لیکن اس کا گزر نہیں ہو رہا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ مساکین بالکل کنگلا غریب الحال، اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ معذور قسم کے لوگ، کمانے کا ذریعہ نہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عاملین سے مراد ہوتا ہے جو زکوٰۃ کے شعبے میں کام کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ کسی کافر کو دین میں لانے کے لیے طریقہ استعمال کیا جائے تو وہاں بھی اسی طرح، جو جیل میں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رقم دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی، اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے، مدارس ہیں، ڈسپنسری کی ادویات ہیں غریبوں کو، یہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مسافر کی جیب کٹ جائے، مشکل میں کرایہ نہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ زکوٰۃ کی رقم سے ڈسپنسری یا اسپتال بنانا نہیں، بلکہ صرف اس کی ادویات دی جا سکتی ہیں، باقی نہیں۔ اگر کوئی ڈسپنسری کی زکوٰۃ سے بل دیتا ہے، اس کی تعمیر کرتا ہے، تو پھر اس کی دار نہیں ہوگی، صرف میڈیسن کے شعبے میں۔ اسی طرح قبرستان میں عمارت وغیرہ بنانا، جنازگاہ پہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اولاد کو ماں باپ کو اولاد، میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، خواہ وہ ہاشمی، کاظمی، کوئی بخاری ہو، مسجد کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وہاں جو حکم ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو اسلام نیا نیا قبول کیا ہو تو اس کو مدد کر دیں زکوٰۃ میں، تاکہ وہ، کیونکہ وہ پچھلے خاندان سے چھوٹ کر آیا۔ آپ زکوٰۃ کے بارے میں بیوہ دیکھیں جن کے بچے چھوٹے ہوں، بیوہ کے بچے کماتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مطلقہ جس کے بچے یہ چھوٹے ہوں، یتیم، اسٹوڈنٹ۔ امام صاحب بھی اکثر مسجدوں میں کمزور ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ نہیں ہوتی، مقروض کو بھی دی جا سکتی ہے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ سے دینی کتاب کا چھپانا، تقسیم کرنا، تعلیم دینا، یہ بھی زکوٰۃ کے رقم سے جائز ہے۔ بہت زیادہ غریب ہے، اس کی زکوٰۃ کی پیسوں سے بل یا مکان کا کرایہ دیا جا سکتا ہے۔ ترجیحی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ قریبی رشتہ دار، پڑوسی، سفید پوش، دیندار، لاچار، مریض، طالب علم اور دین کی ترویج، یہ ترجیح ہے۔ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا بہت قریبی رشتہ ہے تو اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی